حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من و عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے۔ اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے۔ انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے لوگو، میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں، یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں، لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔
قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان 2 ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ آج یہ جمعہ کا مختصر وقت ہے میرے عزیزو، اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیں بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور و تکبر نہ آئے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے اور آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے، اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں، ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے آخری حج میں ہی ختم کر دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہے ہو وہ اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ کون ہے آج دنیا میں ان کے حق کی آواز اٹھاتا ہے؟ یا اس دور میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جب 5 زنجیروں سے باندھ کر کے یونان کی حکومتیں عورتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتے تھے، اس وقت بازار میں عورتوں کو گلے میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں زنجیر باندھ کر کے لایا جاتا تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ایک لقمہ بھی اگر تم نے کھلایا تو مولا صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ عزیزان گرامی، تمام تر یہ غرور اور تکبر کے معاملات کو میرے آقا نے اسی خطبے میں ختم فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سود کو میں نے اپنے پاؤں سے روند دیا، اور حدیث میں ہے سود اب اس کے بعد جو لے گا 1 درہم بھی سود کوئی کھائے گا، سود جانتے ہیں جس کو آپ بڈی کہتے ہیں، مسلمان سے زیادہ مال لیتا ہے، قرض دے کر بڑھا کر لیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ مسلمانوں یہ ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ، اللہ نے ہمیں حلال طریقے عطا کیے ہیں،
تجارت کرو، بے کرو، سود اور یہ انٹرسٹ کہو یا اس کو فائنانس کہو یا بڈی کہو، اگر مسلمان آپس میں لین دین میں اس طرح بڑھا کر کے تجارت کرتے ہیں تو حرام ہے، حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ اور اس کے بعد کاسٹ کسی کا کچھ نہیں، کاسٹزم جو ہے یہ اسلام نے اسی وقت ختم کیا ہے۔ آج تک دنیا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہے، وہاں پر بھی کالے گوروں کی لڑائی آج تک چل رہی ہے۔ کالے گورے کی لڑائی تو حضور نے 1400 سال پہلے ختم کی۔ آج امریکہ میں نہیں دیکھ رہے آپ، سارے کالے ایک طرف ہیں، گورے ایک طرف ہیں، فسادات بھڑکے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس سکھانے کے لیے چلے ہیں، جو اپنی زمین پر کالے گوروں کا فرق نہیں جانتے۔ آج یہ کورٹ میں جا رہے ہیں، حاجی علی میں عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یہ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں، تم دلت لوگوں کو پجاری اور پنڈت بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ انسان الگ ہے کیا؟ یہ انسان الگ ہے؟ اسلام نے مسجد کے مصلی کو کسی کے لیے خاص نہیں رکھا۔ اگر کسی کسان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو تو ہمارا امام ہے۔ ہمارے یہاں کاسٹزم نہیں ہے، خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، شیخ ہے، کوئی بھی ہو، بس شرط یہ ہے کہ سینے میں اللہ کا کلام، رسول پاک کی شریعت ہو، وہ ہمارے مصلی کا امام بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہاں پر کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں یہ عالمی پیغام دیتا ہوں، عالمی پیغام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے خطبے کو پھر سے پڑھو اے لوگو، پھر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے، میں اس پر اور گفتگو کروں گا۔ آج جیسے حالات ہمارے آس پاس کے نظر آ رہے ہیں، اب یہ بیماری اور وبا میں بھی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہی ہے، چھوت اچھوت پیدا کیا گیا ہے۔ بھائی بھائی کو چھونے سے ڈر رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہے۔ کیا یہ چھوت اچھوت کے معاملات نہیں ہیں؟ پھر سے وہی لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تو بچپن میں یہ سنا تھا، بچہ اگر لنگڑا، لولا اور بلکہ منہ سے اس کے جھاگ نکل رہی ہو، ایسا بھی بچہ پیدا ہو تو ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی، کیونکہ ماں بھی انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لولے لنگڑے بچے کو ماں نے دور کر دیا؟ ارے جانور نہیں دور کرتے۔ آج ایک بیماری کے خوف سے لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھید بھاؤ کا کہاں سے معاملہ آیا؟ بچے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر 20 دن سے غائب ہیں۔ یہ بھی واقعات ہیں میرے پاس۔ باپ موجود ہے ہاسپٹل میں، کوئی اس کی خیریت پوچھنے تک نہیں آتا۔ بیٹا کیوں؟ ڈر ہے کہیں کورونا مجھ کو نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں کیوں پیدا کی گئیں؟ ارے ہم تو اب تک کینسر کے پیشنٹ کو بھی کندھے پر اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے تھے، نہیں لے جاتے؟ جس کے گھر میں مرض آئے تو مرض اس کے جسم کو ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ عقیدہ، وہ فارمولہ رکھو تو سب کی فیملی، سب کے خاندان محفوظ ہوں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 14 صدیوں پہلے ہی فرمایا تھا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو عرفات کے میدان کا جمع غفیر ہے، یہاں ایک دیکھنے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام یہاں کھل کر کے نظر آتا ہے، اور جس سے میں نام تک نہیں پوچھ سکتا لیکن اس کو بھی میں اپنی ہی طرح لباس میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جو پورے اسلام کی آفاقیت کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک گاؤں کا مذہب نہیں بلکہ پورے عالم کا مذہب ہے، پورے کائنات کا یہ دین ہے جو اس میدان میں جمع ہو کر کے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت عرفات یہ لوگوں کے دلوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا، ویسے بھی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا عظیم دن ہے، عرفات کا دن بھی اور جمعہ بھی ہے، اس کو بہت ہی مقدس ترین دن کہا گیا ہے۔ کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث،
حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی، آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں، بلکہ 9واں سال آیا آپ کی ہجرت کا، 9واں سال۔ ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے۔ اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے ہیں۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی۔ جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے۔ تو سب جمع ہونا شروع ہوئے، تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے، صرف ایک مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے، اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے۔ مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے، اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ، جس پر آپ سوار تھے۔ اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے، اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو تمہارے آس پاس درخت، پتھر، پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے